سرکار مدینہ سرور کا حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جا کے یہ چیز سمجھائی کہ لوگوں دنیا کوئی چیز نہیں، اصل چیز آخرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آن کا جو مقصد ہے وہ مثال انہوں نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا لوگ ہرے بھرے باغ میں بیٹھے ہوئے، لوگ ہرے بھرے باغ میں بیٹھے ہوئے، ہر چیز موجود ہے۔ ایک آن والا آیا، اس نے آ کے فرمایا کہ لوگوں یہ باغ بھی اجڑ جائے گا، اس سے خزاں ہونے والی یہ اجڑ جائے گا، یہ چشمے خشک ہو جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ لوگ متوجہ ہوئے۔ آن والے نے فرمایا کہ اگر تسی میرے نال چلو تو میں تینوں اس باغ میں چلا جاؤں جس سے کبھی خزاں نہ ہو۔ فرمایا لوگ دو گروہ بن گئے، دو پارٹیاں میں مختلف ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ آخیا بھی یار اسی عقل مند ہیں، آج کل سارے بہت عقل مند لوگ ہیں کہ اسی جناب عقل مندوں کو پکڑتے نہیں ہیں کہ اسی ہرا بھرا باغ چھوڑ کے سارے میوے جات چھوڑ کے چشمے بندے چھوڑ کے کسی کے کہنے سے ایویں لارے پہ چلے جاتی ہے، کوئی عقل مندی ہے؟ اور نہ یہ آتے جڑے بہت سمجھدار سمجھے اپنے آپ کو، نہ بھی ایسا نہیں اسی بیٹھے ہیں آپ موجہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی تو فرمایا کچھ لوگ وہ ہے جنہاں آکھا نہیں یار یہ آن والا جھوٹ نہیں کہنا، پھر سارے لوگ کو لالچتے نہیں نا، یہ اگر سب مشورہ دے تو ٹھیک ہوئے گا، یہ انداز گفتگو ہی سچیاں والا ہے، یہ چہرہ ہی نورانی ہے، تو چلو اساں ادھر نال چلیے۔ فرمایا یہ آنکھیں لگ گئے میرے غلام بن گئے، جنہوں دنیا ترجیح دیتی ہو جہنمی دی کا بن گئے۔ اسی الحمدللہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتا دعوت میں، لیکن عملی لحاظ نہ دیکھیے بہت ساری کمیاں موجود ہیں۔ اسی اپنی ذات واسطے جینے ہیں، یہ ساری غلط فہمی ہے۔ اپنی ذات واسطے جینا نہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میری ذات کو سکون ہو، تو ویسے اسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ میرا خیال کچھ تھک گئے اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کس طرح؟ کیسا جس نے اچھا سمجھیا وہ اچھا نہیں تھا، جنہیں ہم حال سمجھے تھے گلا اپنا سجانے کو، وہ ظالم ناک بن بیٹھا ہمارے کاٹ کھانے کو۔ یہ حال ہے دنیا دا کہ دنیا نال محبت کر کے ایسا ایویں ہویا کہ جویں ایسا اپنے آپ آگ نوں نہیں اختیار کر۔ تو سب چاہیے کہ ایسا اس طرح نہیں بلکہ عقل سلیم حاضر کریے۔ میں کی گل کر رہا سب غلط فہمی ہوگی، کیوں غلط فہمی ہوگی؟ اور سمجھا کہ یار دنیا تے رہ کے اسے دنیا واسطے جو کچھ کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، سن سکون ہے۔ لیکن سکون ویسے پہلے نمبر کے سکون ہے ہی کون اج کل کسی بعض کون شخص کہڑا ہے جنہوں کو چلو وہی دکھی ہے، جنہوں کو چلو وہی پریشان، یہ حال ہے یا نہیں؟ جڑے بہتے بڑے نے بہتے مال دے انہوں فکر بھی بڑے نے، انہوں پریشانی بھی بڑی ہے۔ تو سب غلط فہمی ہوگی کہ سب دنیا نو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے، دنیا کی کامیابی نو کامیابی سمجھ بیٹھے، اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ سانو چاہیے ہاں کہ اصا دنیا نو ترجیح نہ دئیے بلکہ دین نو ترجیح دئیے۔ جنہوں لوگوں دین نو ترجیح دیتی دنیا انہوں نے پیچھے دھکے کھا رہے، دنیا انہوں نے پیچھے کر رہے، جنہوں دنیا ترجیح دیتی ہے دنیا کے پیچھے دھکے کھا رہے۔ اللہ کی انسان دین نال محبت نصیب فرمائے، سارا سوچ سیدھا ہو جائے، سیدھا اساں کے کہ سادے لوگ نے پتہ نہیں کی کرتے ہیں کیوں کوئی نہیں، لیکن عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، جے لٹا دیتے ہیں انہوں نے آخرت کا بے حساب مال مل جاتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ کی بارگاہ کھڑے ہون تو خائف ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش فرمائے۔ فکر میں رہے نا کہ میں اللہ کی بارگاہ پیش ہونا، خوف رہے دل میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس نے اپنی رحمت نہ بخش، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ اس نے بخش۔
تے دنیا تے بے پرواہ ہو کے رہے کہ میں نے کوئی نہیں ضرورت ہے آپ پہ دیکھی جائے گی، فرمایا وہ بندہ آخر میں گرفتار عذاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سن عذاب کو پناہ عطا فرمایا، محبت دین عطا فرمایا اور دین واسطے زندگی گزاری ہے۔